ہمارے مطالعے میں آتا ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا یہ جو کتاب ہے آپ کی میزان، یہ کتاب شائع کب ہوئی، اس کی اشاعت کس طرح ہوئی کہ اس کے مختلف باب پہلے لکھے گئے، وہ وقتاً فوقتاً شائع ہوئے؟ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس کچھ پرانی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کتابچے، وہ بعد میں اس کتاب کا حصہ بنے، کیا اس کو بھی میزان قرار دیا جائے گا، وہ جو الگ سے کتابچے چھپے؟ یہ کتاب منظر عام پر کب آئی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مجھ پر ہرگز الہام نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن یہ پوری کی پوری کتاب مجھ پر اتار دی. اس کے پیچھے برسوں کا کام ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نے بھی اسی معاشرے میں آنکھ کھولی تھی. میرے بھی تصورات وہی تھے جو عام طور پر رائج ہیں. میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میرا پہلا دور وہ تھا جس میں خالص صوفیانہ تعبیری میرے لیے تمام تر دلچسپیوں کا باعث رہی. پھر اس کے بعد دین کی سیاسی تعبیر سے بہت تعلق رہا. تو ان سب مراحل کے دوران میں اس پر غور کرتا رہا کہ وہ دین کیا ہے جسے میں مانتا ہوں، وہ دین کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے مبادی کیا ہیں. اسی طرح سے جو اطلاقی معاملات ہیں ان میں جو سوالات پیدا ہوتے تھے وہ ہمیشہ میرے لیے تحقیق کا موضوع رہے، اور میں برسوں ان پر تحقیق کرتا رہا اور کہیں خاموش نہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کو بیان بھی کرتا رہا. ٹھیک. تو اس کتاب کو بھی جب میں نے لکھنے کا فیصلہ کیا تو پہلے اس کے اجزاء پر میں نے کام کیا، اور وہ اجزاء کی حیثیت سے شائع بھی ہوئے. اس سے مقصود یہ تھا کہ ایک چیز سامنے آ جائے، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اس میں اہل علم کوئی تنقید کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا تبصرہ سامنے آتا ہے کہ جو اصل کتاب میں ان مضامین کے شامل ہونے کے موقع پر اصلاح کا ذریعہ بن سکے، تو اس سے بھی میں استفادہ کر سکوں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس طرح کے بعض ابواب بھی الگ سے شائع ہوتے رہے. اصلاً میں نے اس کی تصنیف کا آغاز 1990 میں کیا تھا. ٹھیک. اور یہ 2007 میں پایا تکمیل کو پہنچی. پہلا ایڈیشن اس کا کتاب کی حیثیت سے 2007 ہی میں شامل ہوا ہے. اچھا. اس کے بعد تو اب پھر پے در پے اس کے مختلف ایڈیشن شائع ہوتے رہے ہیں، اور اس میں بھی میں وقتاً فوقتاً نظر ثانی کرتا رہتا ہوں. اور اگر مجھے موقع ملا تو میں ایک مرتبہ پھر اس پوری کتاب پر نظر ثانی کروں گا. علم کی دنیا میں یہ چیزیں ہر حال میں ملحوظ ہوتی ہیں کہ ایک انسانی کام ہے، اس میں بہت سے پہلو ہیں جن پر تحقیق کی گئی ہے. دین میں کوئی چیز ہے کیا، اس کو کس جگہ پر آپ نے رکھنا ہے، اس کا صحیح مقام کون سا ہے، اس میں جن چیزوں کو آپ نے بنایا استدلال بنایا ہے ان کی ترتیب کیا ہوگی. تو اس کتاب میں صرف یہی نہیں کہ میں نے اپنا نتیجہ فکر بیان کر دیا ہے، بلکہ اس کی ایک جامع پریزنٹیشن کی ہے. پوری پیشکش ہے اس میں، جس میں آیات کہاں رکھنی ہے، تعلق کیسے پیدا کرنا ہے، روایات کا کیا درجہ ہے، چیزوں کو مختلف نوعیتوں میں کیسے بانٹنا ہے، یہ سب چیزیں رہی ہیں. تو اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض چیزیں جو پہلے میں نے ابواب کی صورت میں لکھی تھیں ان پر نظر ثانی کرتے ہوئے یہ خیال ہوا کہ یہاں صحیح جگہ پر بات نہیں رکھی گئی. اور پھر جب کتاب شائع ہوئی تو اس میں نے اس کی ترتیب بالکل مختلف کر دی. تو جو مصنفین فی الواقع کام کرتے ہیں، کسی چیز پر تحقیقی کام کرتے ہیں، وہ ان تمام مراحل سے گزرتے ہیں. اس میں کوئی اجنبی بات نہیں ہے. ہاں البتہ آپ کا مذہب اگر تقلید ہو اور آپ نے اس کی بنیاد پر کچھ چیزیں لکھنی ہوں تو پھر تو آپ پیدائش کے دن سے لے کر آخری وقت تک ایک ہی چیز لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ نقطہ واضح ہوا. اس میں ذرا ایک اور چیز بیان فرمائیے کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ دین کی بات ہے اور اتنی حساس بات ہے، یہ کوئی ایسے عام موضوع پہ تحقیق تو نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 15 سال پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ایک بات کو سمجھتے ہوئے ایک نقطہ نظر کتاب میں لکھا گیا ہو اور 15-20 سال کے ہی کم وقفے میں وہ نقطہ نظر تبدیل ہو گیا ہو؟ تو یہ جو تبدیلی ہے یہ اس کے محرکات یا اس کے سبب یا وجوہ یا علل کیا ہوتے ہیں؟ تحقیق، یعنی اگر آپ زندہ انسان ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، چیزوں کو پرکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو کہیں سے شروع کریں گے نا. یعنی پہلے ہی مرحلے میں یہ سب کیسے ہو جائے گا؟ اسی جانب میں نے توجہ دلائی ہے کہ کسی انسان کے یہ بس میں نہیں ہے کہ پوری کی پوری کتاب اس پر الہام ہو گئی. وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی دین کے ایک جز پر کام کرتا ہے، کبھی دوسرے جز پر کام کرتا ہے، کبھی ان کے باہمی ربط کو سمجھنے کی صحیح ایک پہلو سے کرتا ہے، کبھی دوسرے پہلو سے کرتا ہے. تو جن لوگوں نے بھی یہ کام ہماری تاریخ میں کیا ہے وہ سب ان مراحل سے گزرے ہیں. امام شافعی کو آپ دیکھیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، دوسرے جلیل القدر علماء کو دیکھیں، سب ان مراحل سے گزرتے ہیں.
اپنے زمانے کی ایک بڑی شخصیت علامہ اقبال کو دیکھ لیں، کن کن مراحل سے گزرے ہیں. تو انسان جب چیزوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے تو کچھ نتائج تک پہنچتا ہے. ان میں پہلے مرحلے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آخری نتیجے تک پہنچ جائیں. یہ عمل ایسے ہی جاری رہتا ہے. میں نے تو ابھی عرض کیا ہے کہ موقع ملا تو ایک بار اور نظر ثانی کروں گا. ٹھیک ہے ہم سب